جب میں درگاہ پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ اصغر صاحب کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی خدا خدا کر کے تو ان کی ذرا طبیعت سنبھلی تھی، پھر اچانک کہاں نکل گئے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اچانک درگاہ کی بیرونی دیوار کی پرلی جانب کسی دو اشخاص کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دے۔ میں چونکا کہ اس زوال کے وقت یہاں کون ہو سکتا ہے۔ میں نے دیوار کے اوپر سے جھانکا اور اصغر صاحب کے ساتھ سرگوشیاں کرتے دوسرے شخص کو دیکھ کر میرے ذہن میں بیک وقت کئی جھماکے ہونے لگے۔ یہ وہی شخص تھا جو پلیٹ فارم پر مجھے دکھائی دینے کے بعد ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ وہ شخص پہلے مجھے ٹرین کی برتھ پر اور پھر پلیٹ فارم پر دکھائی دیا تھا۔ مجھے اس کی وہ روح کو چیر دینے والی دو چھوٹی چھوٹی جگنوؤں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں کیسے بھول سکتی تھیں؟ اور پھر وہ اس کا عجیب سا بے چین، متحرک اور ہر لمحہ کسی کرب جیسی کیفیت میں رہنے والا منحنی اور لاغر سا وجود۔ لیکن وہ شخص اس وقت یہاں درگاہ کے باہر کیا کر رہا تھا؟ تو کیا وہ اصغر صاحب سے ملنے کے لیے جبل پور آ رہا تھا؟ لیکن اگر اسے اصغر صاحب سے ملنا بھی تھا تو درگاہ کے باہر یوں چوروں کی طرح کیوں ان سے مل رہا تھا؟ کچھ ہی دیر میں اصغر صاحب بات ختم کر کے جب واپس اندر آئے تب بھی میں وہیں درگاہ کے صحن میں ہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر کچھ ٹھٹک سے گئے۔ ان کا ملاقاتی اندھیرے میں کہیں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھے۔ ارے عبداللہ میاں، تم کب واپس آئے؟ تمہارے امی ابا واپس چلے گئے کیا؟ جی، وہ آج واپس لوٹ گئے ہیں۔ لیکن آپ بستر سے کیوں اٹھائے؟ اور یہ کون شخص تھا جس سے آپ وہاں اندھیرے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے؟ میرا سوال سن کر جانے مجھے کیوں لگا کہ جیسے وہ کچھ گھبرا سے گئے ہوں۔ ہاں وہ کوئی نہیں، بس یوں ہی کوئی سائل تھا، کسی منت کی تفصیلات پوچھنے آیا تھا۔ پھر جیسے وہ اچانک ہی چونک سے گئے۔ تو کیا تمہیں وہ نظر آیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ باہر تو بہت اندھیرا تھا۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا، کیونکہ ابھی تو صرف شام کا جھٹ پٹا ہی چھایا تھا، اور ایسا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ چہرے بھی نہ پہچانے جا سکیں۔ ہاں، میں نے اسے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، جب میں جبل پور آ رہا تھا تب، پہلے ٹرین اور پھر پلیٹ فارم پر۔ لیکن پھر نہ جانے یہ شخص کیوں غائب ہو گیا اور کہاں غائب ہوا۔ اس دن کے بعد آج دکھائی دیا ہے۔ اصغر صاحب میری بات سن کر نہ جانے کیوں پریشان سے ہو گئے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ لیکن اچھا، چلو خیر ہے، ہوگا کوئی۔ تم اپنی سناؤ، ماں باپ سے مل کر اچھا تو لگا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بات ٹالنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا اور انہیں حویلی میں پیش آنے والے واقعات بتاتا رہا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ان کے ملاقاتی کا چہرہ جیسے چپک کر ہی رہ گیا تھا۔ اصغر صاحب کی شخصیت روز بروز پور اسرار تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ساری رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری، اس لیے صبح سے میرا سر کچھ بھاری سا تھا۔ اگلے دن جمعرات تھی اور حسب معمول ہر جمعرات کی طرح زیارت پر صبح سے زائرین کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی میرے من میں یہ سوال بھی اٹھتا تھا کہ ہر جمعرات کے دن میں یا شام میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ ان درگاہوں پر خاص اسی دن لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ مذہبی حوالے سے تو جمعے کا دن اہم ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں کے علاوہ جمعے کے دن ان دور دراز کی زیارتوں اور درگاہوں پر سناٹا ہی چھایا رہتا ہے۔ تو کیا یہ روایت مذہب سے کچھ سوا تو نہیں؟ شام تک تمام معمولات نبھاتے نبھاتے میں تھکن سے چور ہو چکا تھا، اور پھر رات سے سر میں دھماکے کرتا
وہ عجیب سا درد، نتیجتاً مغرب کا وقت ہوتے ہوتے میرا جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے رگو روپ میں جیسے سرایت کرتی جا رہی ہو، وہی ایک عجیب سا احساس جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ مغرب سے ذرا پہلے بشیرہ کرم دین کے ساتھ حویلی سے جمعرات کی شام کی مخصوص نیاز کی دیگیں لے کر اوپر درگاہ پہنچا، اور مختلف زائرین اور سائلوں کو کھانا کھلانے کے دوران اس کا ہاتھ جب اتفاقاً میرے ہاتھ سے چھو گیا تو وہ اچھل ہی پڑا۔ او جی، یہ کیا؟ آپ کو تو شدید تپ چڑھ رہا ہے عبداللہ باؤ، اور آپ پھر بھی کام کر رہے ہیں؟ اور پھر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود زبردستی مجھے درگاہ کے بیرونی دیوار کے ساتھ بچھی دریوں کے قریب بٹھا کر جھٹ پٹ کرم دین کے ساتھ کھانا بانٹ کر نیچے گاؤں سے دوا لینے چلا گیا۔ میں نے اسے سختی سے تاکید کی کہ اس بات کا حویلی والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اصغر صاحب حسب معمول پورا دن کہیں غائب رہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ جمعرات کے روز خاص طور پر کہیں ٹل جاتے ہیں، اور درگاہ پر آیا ہوا نیاز کا کھانا یا گوشت تو خاص طور پر چکھتے تک نہیں۔ اس روز بھی وہ آخری سائل کے جانے کے بعد ہی درگاہ واپس لوٹے، لیکن میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے، اور فوراً ہی انہوں نے ٹھنڈے پانی میں بھیگی پٹیاں بنا کر میرے ماتھے پر رکھنا شروع کر دیں۔ کچھ دیر میں خاصا بہتر محسوس کرنے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کرتے رہے۔ میں آج نیچے بازار گیا تو تمہارے گھر والوں کے بارے میں پتہ چلا۔ بھائی، تمہارے والد تو بہت بڑے صنعت کار ہیں۔ سچ پوچھو تو میں اب تک شدید حیرت کے جھٹکے میں ہوں کہ اتنے بڑے گھرانے کا لڑکا، اور وہ بھی اس عمر میں، اس راہ پر چل نکلا ہے، اور وہ بھی یوں بے سر و سامان۔ یہ کیسا جنون ہے؟ یہ کیسی تلاش ہے؟ میں اب تک نہیں سمجھ پایا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں بول پڑا، آپ بھی تو کسی ایسے ہی جنون کے اثر میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری کہانی مختلف ہو، لیکن ہمارے حالات مختلف نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مجھے جلدی سے ٹوکا۔ خدا نہ کرے عبداللہ میاں کہ ہمارے حالات کبھی ایک جیسے ہوں۔ خدا تمہیں ایسی ہر آزمائش سے بچائے جسے گزر کر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ انگاروں بھری وہ راہ خدا کسی دشمن کے حصے میں بھی نہ بچھائے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، لیکن ان کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنی رو میں بولے جا رہے تھے۔ میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ تمہارا واسطہ ضرور خدا کے کچھ خاص بندوں کے ساتھ رہا ہے۔ جس دن تم نے اس درگاہ میں قدم رکھا تھا، اور پھر کل جب تمہیں مجھ سے باتیں کرتا وہ شخص بھی دکھائی دے گیا، تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ واقعی تم باقیوں سے مختلف ہو، کچھ خاص ہو۔ آپ نے کل بھی اس شخص کا ذکر کچھ عجیب سے الفاظ میں کیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ آخر کیا بھید ہے اس شخص کی پہچان میں؟ آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اصغر صاحب نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ سوچتا ہوں بتا ہی دوں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میری کہانی سن کر تمہارے پاس میرے لیے سوائے نفرت اور حقارت کے اور کچھ نہیں بچے گا، لیکن شاید یہی نفرت، یہی بربادی اور یہی حقارت میرا مقدر ہے، سدا کے لیے۔ اپنا ایمان بیچنے والا شخص کسی ایسے ہی یا شاید اس سے بھی بدتر سلوک کا حقدار ہوتا ہے۔ میں چپ رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آخر کار وہ گرہ کھلنے ہی والی ہے جس نے اصغر صاحب کی شخصیت کو اتنا پر اسرار بنا رکھا ہے۔ ہم دونوں درگاہ کے صحن میں نکل آئے، جہاں سردی سے بچنے کے لیے زائرین نے جنگل کی لکڑیوں کو جلا کر شام سے ایک بڑا سا الاؤ روشن کر رکھا تھا۔ اب صحن بالکل خالی ہو چکا تھا، لیکن اصغر صاحب نے ایک شاخ کی مدد سے
لکڑیوں کی راکھ کو کریدا اور چند مزید تختے اس انگاروں بھری راکھ میں پھینکے تو پھر سے آگ بھڑک اٹھی اور ہم دونوں بھی اسی الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔ اصغر صاحب نے اپنی یادوں کی راکھ کو بھی اپنی سوچ کی کسی لمبی چھڑی سے کریدا اور پھر دھیرے دھیرے ان کے ماضی کی سلگتی آگ بھی ان کی سوچ کی لکڑیوں کو چٹکانے لگی۔ میری کہانی آج سے ٹھیک 1 سال پہلے دسمبر کے اسی مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میری زندگی میں کوئی فسانہ، کوئی کہانی نہیں تھی۔ میں ایک عام سینئر کلرک کی بوسیدہ اور پھٹیچر سے زندگی گزار رہا تھا۔ ایک بہت بڑے شہر کے ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں اپنی لڑاکا بیوی اور 4 بدتمیز بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ بڑے شہروں کے ان ڈربا نما فلیٹوں میں ہم 6 بندے کس طرح گزارا کرتے ہوں گے۔ میرے دونوں بیٹے ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے کسی کام کے نہیں رہے تھے۔ بڑا کئی سال کی مسلسل کوشش کے بعد گریجویشن تو پاس کر چکا تھا، مگر کم نمبروں کی وجہ سے شہر بھر میں جوتے چٹکاتا پھرتا تھا، اور چھوٹے نے تو BA میں 1 مرتبہ فیل ہونے کے بعد کتابوں سے ناتا ہی توڑ لیا تھا۔ دونوں بیٹیاں بھی دن بھر سوائے فیشن میگزین پڑھنے یا کیبل پر فلمیں دیکھنے کے علاوہ اور کچھ خاص نہیں کرتی تھیں۔ بڑی بیٹی نے البتہ یونیورسٹی کے بعد کسی پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی تھی، جبکہ چھوٹی 12ویں کا امتحان پاس کرتے ہی کسی شہزادے کے انتظار میں دن بھر میک اپ کورسز پر اپنا دھیان لگائے رکھتی تھی۔ دراصل بچے ہمیشہ ماں کو اپنا آئیڈیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں کو ہی فالو کرتے ہیں، اور میرے بچوں نے ہمیشہ اپنی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے، تانے دیتے اور گلے شکوے کرتے ہی دیکھا تھا۔ لہٰذا قدرتی طور پر ان کے دل سے میری عزت جاتی رہی تھی، اور رفتہ رفتہ وہ دکھاوے کے لحاظ اور شرم و حیا سے بھی رہ چکے تھے، اور اب ترکی با ترکی مجھے جواب دینے لگے تھے۔ شاید اس میں میری بیوی کا بھی اتنا قصور نہیں تھا۔ میں زندگی میں کبھی کوئی بھی آسائش انہیں مہیا نہیں کر پایا تھا۔ ایک سینئر کلرک کی تنخواہ ہوتی ہی کتنی ہے، اور پھر اوپر سے مہنگائی کا یہ طوفان۔ تنخواہ سے زیادہ تو بجلی اور گیس کے بل ہر ماہ سینے پر مونگ دلنے کے لیے آ پہنچتے تھے۔ ایسے میں گنجا نہائے کیا اور نچوڑے کیا۔ میں کبھی ضرورت کے مطابق بھی پیسے گھر نہیں لا پایا تھا، تو پھر تفریح، پکنک یا سینما کی بات تو کرنا ہی فضول تھا۔ میرے بچے اور بیوی ساری عمر پیٹ بھر کر کھانے کو ہی ترستے رہے۔ بیٹی نے نوکری کی تو بیوی کا ہاتھ کچھ کھلا، لیکن یہ بھی میرے لیے مزید ایک تانے کا سبب بن گیا کہ ہاں بھائی، اب تو بیٹی کی کمائی کا ہی آسرا ہے۔ اپنی ساری نوکری میں مجھے کلرکی کے لیے شعبے بھی کچھ ایسے ہی دیے جاتے رہے جہاں رشوت لینے کے مواقع بھی کبھی مجھے میسر نہیں رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ٹھیک طرح سے رشوت لینا بھی نہیں آتی تھی۔ ایک آدھ مرتبہ کسی سے کہلوا کر کسی کمائی والے سیکشن میں تبادلہ کروا بھی لیا تھا، لیکن کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ رشوت لینا بھی ایک فن ہے، اور میں اس فن سے قطعی نابلد تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولنے لگتے تھے، اور ذرا سی رقم پکڑتے وقت بھی پورا جسم لرزنا شروع کر دیتا تھا۔ لوگ نہ جانے کیسے اتنی بڑی بڑی رقموں کو بنا ڈکار لیے جیب میں ڈال کر ہضم بھی کر لیتے ہیں۔ شاید میں شروع سے ہی بزدل تھا، اور رشوت لینا یا دینا مجھ جیسے بزدلوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے وہ 2-4 ہفتوں میں ہی اس کمائی والے محکمے کے راشی افسر نے میرے آگے ہاتھ پاؤں جوڑنا شروع کر دیے تھے کہ بس بہت ہو گیا میاں، اب یہاں سے چلتے بنو۔ دراصل میری وجہ سے اوپر والوں کا لین دین بھی بگڑتا تھا، کیونکہ بہت سی جگہوں پر مجھ جیسے کلرک ہی ایسے کالے دھندوں کا پہلا دروازہ ہوتے ہیں۔ یوں میرے دن قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہی گزر رہے تھے۔ میری صبح کا آغاز میرے سرہانے رکھے الارم کلاک کی چیخ سے ہوتا تھا۔
جسے میری بیوی بدمزگی سے بند کروا کر دوسری کروٹ دوبارہ یہ بڑبڑاتے ہوئے سو جاتی کہ نہ خود سوتے ہیں نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ میں کچی اور بے آرام نیند سے تھکا ہارا جاگتا تو پورے گھر میں کوئی مجھے ایک پیالی چائے کا پوچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ بیوی کو تو ویسے ہی اپنے آرام میں خلل پسند نہیں تھا۔ بڑی بیٹی کو اپنی نوکری پر جانے کی جلدی ہوتی، چھوٹی بیٹی کبھی خوش قسمتی سے جاگتی ہوئی مل بھی جاتی تو وہ خود اس انتظار میں ہوتی کہ کوئی باورچی خانے میں جائے تو اس کے لیے بھی ایک کپ چائے بنا دے۔ اور بیٹے تو ویسے ہی دن چڑھے جاگنے کے عادی تھے۔ مجھے ہر صبح 6:30 والی ٹرام پکڑنی ہوتی تھی، کیونکہ اسی صورت میں 2 بسیں بدل کر 8:30 دفتر پہنچ سکتا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ سرکاری دفتروں میں کلرک بادشاہ ہوتے ہیں اور انہیں 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے پر کوئی کچھ نہیں کہتا، ورنہ دفتر کا اصل وقت تو صبح 8 ہی تھا۔ دن بھر دفتر میں جھک مارنے کے بعد اور مانگے کی چائے پینے کے بعد شام 4 جب میں وہاں سے فارغ ہوتا تو مجھے ایک اور پرائیویٹ دفتر میں 4 سے 7 کی عارضی نوکری بھی بھگتانی ہوتی تھی، جو میں نے اپنے قرضے اتارنے کے لیے کر رکھی تھی۔ کچھ ڈسپیچ کا کام ہوتا تھا یا پھر چند دفتری خط ٹائپ کرنا ہوتے تھے، لیکن اس پرائیویٹ دفتر کا باس عظیم ایک نمبر کا کھڑوس شخص تھا۔ مجال ہے جو پل بھر کی دیر بھی برداشت کر جائے، اور شمعی قسمت میں ہمیشہ 10-15 منٹ لیٹ ہی ہو جاتا تھا، کیونکہ اپنے سرکاری دفتر سے نکل کر مجھے پیدل ہی 2 بلاک چل کر اس نجی آفس تک آنا ہوتا تھا، اور یوں دیر سے آنے پر روز ہی عظیم مجھے اپنی خوبصورت لیڈی سیکریٹری شبانہ کے سامنے جی بھر کر بے عزت کرتا تھا۔ مجھے اس بے عزتی کی بھی کچھ خاص پرواہ نہیں تھی، کیونکہ یہ نوکری میری انتہائی مجبوری تھی، لیکن اس بے عزتی کے دوران مجھے شبانہ کی موجودگی بے حد کھلتی تھی، کیونکہ وہ میری بے عزتی کے دوران مستقل اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں تلے دابے ایک طنزیہ ہنسی ہنستی رہتی تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ کوئی مجھے سرے بازار ننگا کر رہا ہو۔ جانے عظیم کو اس طرح ایک عورت کے سامنے مجھے بے عزت کر کے کیا ملتا تھا؟ شاید اس تحریک کے پیچھے بھی عظیم کا کوئی انتقام ہی چھپا ہوا تھا، کیونکہ میں نے ایک دن غلطی سے کسی خط کی تصحیح کے لیے بنا دستک دیے عظیم کے دفتر کا دروازہ کھول لیا تھا، اور ٹھیک اسی وقت عظیم اپنی سیکریٹری کو اپنے بہت ہی قریب بٹھائے کوئی ڈکٹیشن دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر شبانہ تو بوکھلا کر باس کی گود سے اتر گئی، لیکن عظیم کا چڑھا ہوا پارا پھر کبھی نہیں اترا۔ اس دن اس نے مجھے جی بھر کے ذلیل کیا کہ دراصل میں اس کی جاسوسی کرتا پھرتا ہوں، اور مجھے اتنے بڑے دفتر میں کام کرنے کے آداب بھی نہیں آتے، اور یہ کہ اگر میں نے باہر جا کر دفتر کے دوسرے لوگوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ مجھے دھکے مار کر یہاں سے باہر نکال دے گا۔ ویسے اسے اس وقت بھی ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن فی الحال اس نے شاید یہ سوچ کر اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا کہ میں یوں فوراً دفتر سے بے دخل کر دیے جانے پر اس کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پر اس واقعے کی دفتر میں اور باہر تشہیر ضرور کروں گا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میرے اندر اتنی سکت بھی نہیں تھی۔ بہرحال اس دن کے بعد سے عظیم کا غصہ کبھی کم نہیں ہوا، اور مجھے روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے شبانہ کے سامنے بے عزت ضرور کیا جاتا رہا۔ میں جتنی بھی دیر سے اپنے دوسرے دفتر پہنچتا، اتنے ہی وقت کے لیے مجھے دفتر کے اوقات کے بعد اوور ٹائم لگا کر اپنا کام ختم کرنا پڑتا تھا، کیونکہ عظیم آج کا کام کل پر چھوڑنے کا بالکل قائل نہیں تھا۔ لہٰذا مجھ سے عام طور پر شام 7:30 والی آخری بس بھی چھوٹ جاتی تھی، جس کے بعد پیدل مارچ کر کے رات گئے گھر پہنچنا میری مجبوری بن جاتی تھی، اور رات دیر سے گھر پہنچنے کے بعد پھر سے وہی بیوی کے طعنے اور بچوں کی کڑوی کسیلی باتیں کہ دن بھر گھر سے غائب رہتے ہو، بیوی بچوں کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں؟
یا بس تمہارا فرض جنم دینے کی حد تک ہی تھا؟ اب پڑے سڑتے رہے، جانے کہاں دن بھر آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو ایسا دفتر کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ کہیں سے زہر کی 4 پوڑیاں لا کر گھر والوں کے کھانے میں ملا دوں تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ہی نمٹ جائے، لیکن یہاں بھی میری وہی ازلی بزدلی آڑے آ جاتی تھی اور میں چپ چاپ کان لپیٹ کر کسی کونے میں پڑھ کر سو رہتا، ایک اگلے اور نئے دن کے کانٹوں بھرے آغاز اور دوبارہ اسی ذلت بھری زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے۔ اصغر صاحب بولتے بولتے چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے تو مجھے پتا چلا کہ میں ان کی کہانی میں اس قدر کھو سا گیا تھا کہ مجھے رات کے ڈھلنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ابھی میں نے عشاء کی نماز بھی ادا کرنی تھی اور اپنے اور اصغر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ شام کو کرم دین کی لائی ہوئی دیگوں میں سے کچھ بچ گیا تھا، لہٰذا میں نے جلدی سے وہی چاول گرم کر کے اصغر صاحب کے سامنے رکھے اور خود عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نماز پڑھ کر میں باہر نکلا تو اصغر صاحب ایک مرتبہ پھر سے لکڑیوں کے آلاؤ کو دہکا چکے تھے۔ ان کے چہرے پر آگ کی لپٹوں سے پڑتی روشنی میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی کہانی دہراتے وقت کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ دوبارہ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بات وہیں سے جوڑی۔ ہاں تو عبداللہ میاں، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں اس ذلت بھری زندگی کا عادی ہو چکا تھا اور اپنے دن کسی کوہلو کے بیل کی طرح کاٹ رہا تھا۔ پھر ایک دن ایک اور غضب ہوا کہ میں نے بس پر چڑھتے ہوئے گھر واپسی کے وقت اپنی بڑی بیٹی لبنہ کو کسی پکی عمر کے مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھ لیا، اور گھر آ کر میں نے باز پرس کی تو بس میرا بات کرنا ہی غضب ہو گیا۔ سارے گھر والے مجھ پر یوں برس پڑے جیسے خود مجھ سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ وہ صاحب اسی اسکول کے مالک ہیں جہاں لبنہ نوکری کرتی تھی، اور ان کا تو اب یہ معمول ہی بن چکا تھا کہ وہ چھٹی کے بعد واپسی پر لبنہ کو گھر ڈراپ کرنے آتے تھے۔ الٹا بیوی نے مجھے تانا دے دیا کہ تم کبھی سرے شام گھر واپس لوٹو تو تمہیں کچھ پتہ بھی ہو۔ بیٹوں نے سیدھی سادھی دھمکی دے دی کہ وہ اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے، لہٰذا مجھے اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ دراصل وہ شخص پورے گھرانے کو تحفے تحائف اور اپنے پیسے کے جال میں کچھ یوں پھانس چکا تھا کہ اب میرے گھر کا کوئی فرد بھی اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً ایک بار پھر مجھے ہی چپ سادھنا پڑی، لیکن اس دن سے میرے وجود کے اندر خود اپنے لیے ہی ایک عجیب سی نفرت پلنا شروع ہو گئی کہ آخر میں کس مرض کی دوا ہوں؟ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں یوں ہی عمر بھر خود اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہوں گا؟ اس دن زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھ جیسے ناکارہ انسان اور نالی کے کیڑے جیسی زندگی گزارنے والے شخص کو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ لیکن کیسے؟ خودکشی بھی تو ہمت مانگتی ہے نا۔ لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب اپنی اس بوسیدہ اور ذلت بھری زندگی کا خاتمہ کر کے ہی رہوں گا۔ کب اور کیسے؟ بس یہ طے کرنا باقی رہ گیا تھا۔ کہاں قاتل بدلتے ہیں، فقط چہرے بدلتے ہیں۔ عجب اپنا سفر ہے، فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں۔